تو مجھے تقریباً کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی اطلاع ملی کہ حضرت کراچی میں ہیں۔ تو حضرت سے ہم نے خصوصی درخواست کی۔ حضرت نے نہایت ہی کرم نوازی فرمائی کہ وہ ہماری اس دعوت پر تشریف لائے۔ میں ان کا تہ دل سے اپنی طرف سے اور ادارہ دی میڈیا فاؤنڈیشن کی طرف سے مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہماری خوش نصیبی ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں مولانا احسن سلفی صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، اور یہ جو ہماری اس وقت جو کراچی میں پروجیکٹ چل رہا ہے بین المسالک بین المذاہب کے حوالے سے، اور جو 3 روزہ مدارس کے اساتذہ اور مدارس کے طلباء کرام کی جو 3 روزہ ورکشاپ چل رہی ہے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بیان فرمائیں۔ مولانا احسن سلفی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ یہ ہماری تیسری نشست ہے جو امن، آگاہی اور باہم رواداری کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے۔ دا میڈیا فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ پروگرام الحمدللہ کافی عرصے سے جاری ہے، اور آج اس پروگرام کی آخری نشست ہے، اور اس میں اسناد تقسیم کی جائیں گی، اور اس کے اندر آج کے مہمان خصوصی محترم جناب علامہ حافظ حامد سعید کاظمی صاحب تشریف لائے ہیں۔ وہ طلباء کو، شرکاء کو اپنے دست مبارک سے سند دیں گے، اور سند کے ساتھ ساتھ نصیحت بھی فرمائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں علامہ حامد سعید کاظمی صاحب سے وہ تشریف لائے، اس نشست میں فارغ ہونے والے طلباء کرام کو نصیحت بھی کریں اور اپنے دست مبارک سے سند بھی پیش کریں۔ اور آواز بھی ذرا ہلکی کر دیجیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ نحمدہ ونصلی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مکرمی جناب خواجہ عزیز الحسن صاحب اور مکرمی جناب ملک قیصر صاحب ٹرینر، اور یہ میڈیا فاؤنڈیشن کی ٹیم، اور ذی وقار علماء کرام اور عزیز طلباء، میرے لیے یقیناً یہ خوشی اور سعادت کا مقام ہے کہ میں اس ورکشاپ میں بے شک اس کے آخری حصے میں ہی حاضر ہوا ہوں، اور مجھے بتایا کہ الحمدللہ آپ بین المسالک ہم آہنگی کے لیے مختلف مسالک کے نمائندوں کو بلا کر اور مختلف اداروں کے طلباء کو اکٹھا کر کے ہم آہنگی کی فضا پیدا کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر کسی بھی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، صرف ایک حکایت بیان کر کے اور اس سے ایک سبق کا ذکر کر کے اور پھر تقسیم اسناد کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگل تھا، اور ظاہر ہے کہ ایز یوزول شیر اس کا بادشاہ تھا، اور ایک اور شیر اس کا چیف جسٹس بھی تھا۔ تو اس جنگل میں ایک ینگ ٹائیگر اور ایک گدھے کے درمیان بحث چھڑ گئی۔ گدھے کا اصرار تھا کہ گھاس نیلے رنگ کی ہوتی ہے،
وہ ٹائیگر نے کہا کہ نہیں، گھاس تو سبز ہوتی ہے۔ اب تکرار ہوئی، بحث شروع ہوئی، وہ چیخ و پکار ہوئی، شور شرابہ ہوا، بات اتنی بڑھی کہ کہا گیا کہ نہیں جی وہاں سے فیصلہ کرائیں گے عدالت سے۔ اب عدالت کی طرف پہنچے تو گدھے کی آواز آپ سمجھتے ہیں، وہ دور سے شور مچاتا ہوا چلا آ رہا ہے، می لارڈ آپ جانتے ہیں نا گھاس نیلی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے نا گھاس نیلی ہے، آپ کو معلوم ہے نا گھاس نیلی ہے۔ اب چیف جسٹس بھی تنگ آیا، اس نے کہا کہ اچھا بھائی تو نے دیکھا ہے، تجھے اتنا اصرار ہے تو گھاس نیلی ہی صحیح، فرق کیا پڑتا ہے۔ اب تو گدھا بھی شیر ہو گیا، دیکھا جی چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا گھاس نیلی ہے، تو جناب یہ جو ٹائیگر کہتا ہے، ینگ ٹائیگر یہ کہتا ہے گھاس سبز ہے، اس کو سزا سنائی جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے اس ینگ ٹائیگر کو سزا سنائی کہ تم 3 دن تک خاموش رہو گے، گفتگو نہیں کرو گے، کسی سے کلام نہیں کرو گے۔ ظاہر ہے چیف جسٹس نے سزا سنائی تھی، اس کی امپلیمنٹیشن تو ہونی تھی۔ اب 3 دن تک زبان بندی ہو گئی، اب وہ بول تو نہیں سکتا لیکن اس کے اندر ایک حبس تو پیدا ہو رہا ہے۔ اب جب 3 دن پورے ہوئے اور اذن گویائی ملا، بولنے کی اجازت ملی، تو اب وہ سب سے پہلے تو کیتھارسس کے لیے، اب بھڑاس نکالنے کے لیے نکلتا ہے نا، بھاگتا ہوا پہنچتا ہے چیف جسٹس کے پاس، جناب آپ نے ایک عجیب کام کیا، آپ نے مجھے سزا سنا دی، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا فیصلہ کیسے کریں تو آپ کوئی گواہ طلب کر لیتے، پوچھ لیتے، کوئی صورت نکالتے، لیکن یہ کیا کیا آپ نے مجھے سزا سنا دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے تجھے سزا اس لیے نہیں سنائی کہ گھاس نیلی ہے کہ سبز ہے۔ تو وہ ینگ ٹائیگر بڑا حیران، پھر مجھے سزا کیوں سنائی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ تجھے سزا اس لیے سنائی ہے کہ تو ٹائیگر ہو کر گدھوں کے ساتھ بحث میں الجھا ہوا ہے۔